فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت جعلت الحزن سهلا اللهم يسر لنا كل امر عسير انك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دروس العقیدہ اور ایمان کے آج اس 10ویں سیشن میں ہم جو اللہ رب العزت پر ایمان جو ایمانیات کا پہلا رکن ہے اور بنیادی رکن ہے، پہلا رکن ہے اور اساس ہے، اور باقی کے سارے ایمان جو ہیں جو ٹوٹل 6 ارکان ہیں، تو ان باقی 5 کا انحصار اس پہلے پر ہی ہے. تو ہم پچھلے 3 سیشن سے اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. آج کا ہمارا سیشن انشاءاللہ ایمان باللہ کے جتنے بھی ہم نے جوانب بیان کیے ہیں اس کو آج مکمل کر دے گا. تو ہم نے اس سے پہلے اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے کے اوپر جو گفتگو کی ہے تو وہ 4 جوانب سے تھا. یعنی اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان، یعنی اگرچہ یہ انڈرسٹوڈ ہے اور انسانیت کی اکثریت نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے وجود کا کبھی انکار نہیں کیا ہے. اس کو جیسا بھی اس ہستی کے بارے میں تصور انہوں نے رکھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے کسی ایک مافوق الفطرت ہستی کے وجود کو تسلیم کیا ہے. بہرحال اس کے بعد پھر اصل میں 3 جوانب ہیں توحید کے یا ایمان باللہ کے. وہ اللہ رب العزت کے رب ہونے کا بیان ہے، جس کے تحت ہم نے اللہ رب العزت کے خالق ہونے کے بیان کو دلائل سے اس کے اوپر جو ہے گفتگو کی ہے. اللہ رب العزت کے مالک اور اللہ رب العزت کے حاکم، فیصلہ کرنے والے کے ہم نے تفصیل سے بیان کیا. اور اسی میں اللہ رب العزت کے معبود ہونا بھی شامل ہے، لیکن ہم نے کیونکہ اس کو دوسرے نمبر پر یعنی کہ اللہ کے اکیلے الہ ہونے کو الگ سے بیان کیا ہے. اللہ رب العزت اکیلا معبود ہے، اس کی عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، چاہے وہ قلبی ہیں، انسان کی اندرونی عواطف کا بیان ہو، اس کی قولی ہیں، زبان سے بیان ہو رہی ہوں، یا اس کے بدن سے بیان جو ہے وہ اس کا صدور ہو رہا ہو، یا انسان کے مال میں سے کچھ اس کو کر رہا ہے. یعنی کہ عبادت کی جو بھی شکلیں ہیں، چاہے وہ توکل ہے، وہ بھروسہ کرنا ہے، وہ پکارنا ہے، وہ محبت ہے، وہ خشیت رکھنی ہے، وہ طواف کرنا ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قربانی ہے، قصد کرنا ہے، کسی کا خرچ کرنا ہے، ذبیحہ ہے، اطاعت ہے، قانون کس کا لے کر چلنا ہے. تو یہ ساری کے سارے جو جوانب ہیں وہ ایک اللہ رب العزت کے لیے. تو یہ ہم نے دوسرے نمبر پر اللہ کے اکیلے الہ ہونے کے تحت اس کو بیان کیا. اور یہ جو تھا ہم نے ان دونوں جب باتیں کی ہیں، ہم نے اللہ کے رب ہونے کو اور اللہ رب العزت کے اکیلے معبود ہونے کو. تو اس میں جو بنیادی نقطہ ہے یا اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے بیان کیا وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے جو افعال ہیں وہ اللہ رب العزت کا اکیلا رب ہونا ہے، اور جو بندے کے افعال ہیں اللہ رب العزت کے لیے، خالق کے لیے، اس کا نام اللہ رب جو ہے وہ توحید الوہیت ہے. تو توحید ربوبیت خالق کے افعال ہیں اور توحید الوہیت بندے کے افعال ہیں اللہ کے لیے اکیلے ہو جانے کو. تو آج جو ہے وہ ہم جس پہ بات کریں گے وہ ہے اللہ رب العزت کے جو نام ہیں، اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، وہ اچھے نام سارے کے سارے، اور وہ صفات جو کامل ہیں وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں، صرف اللہ رب العزت کے. یعنی کہ الایمان
باسماء اللہ تعالی و صفاتہ، اس کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام ہیں اور اللہ رب العزت کی بہترین صفات ہیں جس کو اس نے جس کا اس نے ہم سے متعارف کروایا ہے، اس کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ اور جو توحید کا اور ایمان کا جو یہ پہلو ہے وہ ہمیں اللہ رب العزت کی صحیح پہچان کرواتی ہے، درست پہچان سے متعلق ہے یہ جو ہمارا توحید اسماء و صفات ہے۔ تو ہم اس کو ذرا تھوڑا اور گہرا جا کر دیکھیں اس تعریف کو، کہ اس بات کا مضبوط اعتقاد رکھنا کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں، اس کا جو نام ہے، وہ سب اچھے اچھے ہیں۔ اور ہم نے بطور تمہید بھی وہ آیت پیش کی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ رب العزت کے نام ہیں اور سارے اچھے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ اور اس کی بلند صفات ہیں، تو ہم نے ناموں کے ساتھ اچھا ہونا، حسنہ کا کلمہ استعمال کیا، اور صفات کے ساتھ کامل اور بلند ہونے کا، اس کا کیوں کیا، اسی کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے، کہ ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نام ہیں اور اس کی صفات ہیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام ہیں اور اللہ رب العزت کی کامل اور بلند صفات ہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں، یعنی کہ جو ایمان لانا ہے اللہ رب العزت کے ناموں پر اور اس کی صفات پر، یہ دو پہلو سے ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کامل ہیں اور عظمت پر مبنی ہیں، جو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کر دیا ہے، تو ان کو ماننا، اس کو کہتے ہیں اثبات، مان کر دینا۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جن صفات کے اندر نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، کوئی عیب ہوتا ہے، لیکن صفات دونوں طرح کی ہوتی ہیں، صفات حسنہ بھی ہوتے ہیں، صفات سیئہ بھی ہوتی ہیں۔ یہی تعریف ہے صفات کی۔ مثال کے طور پر سچ بولنا یہ اچھی صفت ہے، جھوٹ بولنا ایک بری صفت ہے، امانت داری ایک اچھی صفت ہے اور خیانت ایک بری صفت ہے، دھوکہ دہی ایک بری صفت ہے۔ تو یہ بری صفات بھی ہوتی ہیں اور اچھی صفات بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ اچھی ہیں، صرف ہم نے بھی جو بات کی نا، وہ کامل ہیں اور بلند ہیں، جبکہ جو صفات جن میں نقص ہوتا ہے، جن میں کوئی عیب ہوتا ہے، یا وہ صفات جن کی مماثلت اور مشابہت مخلوق کے ساتھ کر دی جائے، تو اللہ رب العزت نے ان کی نفی کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں اپنی اس کی نفی کر دی، تو اس کا انکار کرنا بھی اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ تو یعنی اثبات صفات کا اور اسماء کا اثبات، اور ان صفات جو نقائص ہیں، جو رذیلہ ہیں، جن میں عیب ہے، جو مخلوق جیسی مانی گئی ہیں، ان کی نفی کرنا۔ تو دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں پہلوؤں کو ذہن میں رکھنا ہے، یعنی کسی چیز کا ماننا بھی ہے اور کسی چیز کا انکار کرنا بھی ہے۔ جیسا کلمات میں تھا لا الہ الا اللہ، یعنی کہ انکار کرنا ہے تمام معبودوں کا اور ایک اللہ کے لیے اس کو ثابت کرنا ہے۔ ایسے ہی صفات میں بھی ہے کہ بری اور نقص والی اور عیب والی صفات کا انکار کرنا ہے، اور جو صفات کاملہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اپنے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو مان کر دینا ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ نکات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں اصل میں پرابلم یہ ہے، جیسے اس کو ہم بار بار دہراتے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت کے وجود اور رب، اس میں تو غیر مسلموں نے، کفار نے بھی اس کا انکار نہیں کیا یا اس کی مخالفت نہیں کی، الا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ملحدین ہیں جو عقل سے بالکل پیدل ہیں، ان کو بالکل عقل ان کو چھو کر بھی نہیں گزری، کہ وہ خود اپنے، یعنی کہ اگر اللہ رب العزت کا کوئی انکار کر رہا ہے اس کے وجود کا، گویا وہ اپنے وجود کا انکار کر رہا ہے، جبکہ وہ تو موجود ہے نا۔ چلو اللہ رب العزت کو تم نہیں دیکھ رہے، لیکن اپنے وجود کو تو تسلیم کرتے ہو، تو جو اللہ رب العزت کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا وہ اصل میں اپنے وجود کا انکاری ہے، کیونکہ مخلوق کسی خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہی اللہ کا وجود ہے۔ تو جو مخلوق موجود ہے وہ کسی خالق کا انکار کر دے تو اس سے زیادہ جاہل کون ہو سکتا ہے؟ تو الا ماشاءاللہ کسی نے انسان نے انکار کیا ہو، رب ہونے کا بھی انکار نہیں کیا، جی ہم پہلے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ جہاں تک الوہیت کا تعلق ہے، تو ایک صحیح مسلمان جو شعوری طور پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، پہچان کر اپنے ایمان کو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے عبادت میں، عبادت کا جو مفہوم سمجھ جائے، جو اللہ کے الہ ہونے کو سمجھ جائے۔ اصل میں یہ جو صفات کا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت کی صفات کا، یعنی کہ اللہ رب العزت کو پہچاننا کہ وہ کیسا ہے، تو اس میں کلمہ پڑھنے والوں نے بہت زیادہ ٹھوکریں کھائی ہیں، یعنی کہ مسلمانوں نے
اس کے بارے میں، اور یہ صرف یہ مسلمانوں کے ساتھ یعنی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مختص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کی جو امتیں ہیں یہود اور نصارہ خاص طور پر، وہ بھی صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ہی ان کے اندر انحراف آیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں توحید الوہیت بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تو میں جو بات کر رہا ہوں یہ اس ابتدائے اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر شرک نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیں خوارج کے اندر شرک نہیں آیا تھا، بلکہ شرک سے دور بھاگ کر تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ معتزلہ نے بھی توحید کے اندر اپنے آپ کو کامل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا تھا، اس کا بھی آگے ذکر آئے گا۔ جہمیہ اور قدریہ اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے، یہ توحید عبادت میں انہوں نے جو ہے وہ انکار نہیں کیا تھا، ان کی ساری پرابلم یہ صفات کے بارے میں ہوئی تھی۔ تو لہٰذا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے ایک مسلمان کو کہ وہ اللہ رب العزت کا صحیح تعارف نہ پہچان سکے، اس کی پہچان صحیح طرح نہ کر سکے قرآن اور سنت کی روشنی میں، تو یہ اس کے لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ مسائل کہاں سے آتے ہیں؟ جہاں جس کا میدان نہیں ہے اس کو جو ہے حاکم بنا دیا جائے، جس کا ہم ذکر کریں گے کہ عقل کا یہاں پر کوئی لینا دینا نہیں ہے، ابھی آگے اس کی تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو یہاں پر میں مختصراً آپ کے سامنے 3 باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو جان لینا چاہیے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات سارے توقیفی ہیں۔ توقیف وقفہ سے ہے، کلمہ وقفہ یعنی کہ رک جانا، جیسے یعنی انگلش میں اس کو کہتے ہیں گیون۔ تو جیسے گیون ہیں، بس دے دی گئی ہیں، ان کو ویسے لے لینا ہے، بس ایز اٹ از لے لینا ہے۔ قرآن اور سنت میں جو ان کو بیان کر دیا گیا ہے اس کے اوپر رک جانا، اپنے اندازے سے اس کے اوپر اندازے لگانا کہ نہیں یہ ایسے ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا، نہیں، عقل کے گھوڑے دوڑانا، اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ سورہ اسراء کی آیت بھی میں نے یہاں نقل کی ہے، فرمایا اللہ رب العزت میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، بھئی جو چیز تمہارے علم کے دائرے کے اندر نہیں آتی ہے اس کی کھوج میں نہ لڑو، اس کی کھوج میں مت چل پڑو، اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کانوں سے بھی، آنکھوں سے بھی اور دل سے بھی پوچھا جائے گا، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ لہٰذا یہ گیون ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی اس کو ویسے مان لینا ہے، ایک نقطہ۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی تمام صفات جس کو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے وہ عظمت اور جلال والی ہیں، بلند ہیں، اعلیٰ ہیں، کامل ہیں، ارفع ہیں، اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہیں۔ یہ دوسرا نقطہ ہے، یعنی ایک تو وہ گیون ہے، دوسرا وہ کامل اور اعلیٰ اور ارفع ہیں، ہر قسم کی جو رذائل ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، تو عقل اور شیطان کے وسوسے میں آ کر کہتا ہے کہ کیا اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ اس طرح کے عجیب شیطانی وساوس آتے ہیں۔ ایک یہ بھی بحث چلتی ہے کہ اللہ رب العزت ایسا کوئی پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود بھی نہ اٹھا سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کے نقائص اور اس طرح کی جو ہے وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اور اس طرح کی باتیں کرنا، اس سے بھی بچ کر رہنا۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں بیان فرمایا، میں نے آیت نقل کی ہے کہ فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ رب العزت کی جو مثال ہے وہ سب سے بلند ہے، فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں۔ تیسرا نقطہ وہ یہ کہ ان صفات کو ان کے حقیقی معنی میں لینا ہے۔ ایک کلمہ، ایک لفظ ہمارے سامنے جب آتا ہے نا تو اس کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، یعنی ہم نے مثال کے طور پر جب تک کہ اس کا قرینہ موجود نہ ہو، ایسے کلمات اس کے ساتھ نہ جڑے ہوں جو ہمیں اس کے حقیقی معنی لینے کے بجائے مجازی معنی لینے کی طرف جا رہا ہو، تو تب تک ہم اس چیز کا حقیقی معنی لیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عربی کا کلمہ ہے اسد، اسد کا مطلب ہے شیر۔ شیر کو ہم جانتے ہیں کہ ایک خون خوار جانور ہے، تو جب بھی ہم کہیں گے اسد، کسی نے کلمہ لکھا ہوا ہم نے کہیں پڑھا شیر، لائن، تو ہم اس سے شیر ہی مراد دیں گے۔ لیکن جب تک ایسا اسد کا کلمہ کسی انسان کے لیے اگر کسی نے استعمال کیا اور کہا کہ خالد کل اسدی او خالد اسد، خالد شیر ہے یا خالد شیر کی طرح ہے، تو ہم یہاں پر پہچان لیں گے کہ یہاں اسد سے مراد وہ جو خون خوار جانور ہے جو اللہ رب العزت نے پیدا کی، یہاں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے مجازی معنی مراد ہیں، اصل معنی مراد نہیں ہے۔ تو جب تک قرینہ موجود نہ ہو، سرکمسٹانسز اس کا ہیلپ نہ کر رہے ہوں، وہاں تک اس کے مجازی معنی نہیں لیتے۔ تو
اللہ رب العزت کی صفات کی میں نے ساری تفصیل اس لیے بیان کی کہ آپ جانیں کہ حقیقی معنی کیا ہوتے ہیں، یعنی جس معنی میں وہ کلمہ وہ لفظ پہلی دفعہ جو ہے وہ ایجاد کیا گیا جس کے لیے، وہ معنی لینا۔ انسان سے مراد کیا ہے ہم جانتے ہیں، کرسی کس کو کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، قلم کسے کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، آسمان کس چیز کا نام ہے، زمین کیا ہے، پانی کسے کہتے ہیں، آگ کسے کہتے ہیں، یہ معلوم ہے، یہ حقیقی معنی ہے، حقیقی معنی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صفات اور نام کو ان کے حقیقی معنی میں لینا ایک چیز، ٹھیک ہے جی، اور اس کو ویسے ہی ماننا، ٹھیک ہے جی، اور مخلوق سے اس کی مشابہت نہیں کرنا، تمثیل اس کو کہتے ہیں، اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تمثیل اور تشبیہ نہیں دینی، اللہ رب العزت کی صفات کو تشبیہ نہیں دینی ہے مخلوق سے، تمثیل نہیں پیش کرنی ہے اس کی، اس اللہ رب العزت کی کسی بھی صفت کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے ہیں ہم کہ اس کی کیفیت کیسی ہے، بس ہمیں ایک کلمہ کا مطلب معلوم ہے، مثال کے طور پر نزول، نزول کا مطلب ہوتا ہے اترنا، بس یہ ہمیں ایک معروف معنی پتہ ہے کہ کوئی چیز بلندی سے نیچے کی طرف آئے تو اس کو نزول کہتے ہیں۔ اچھا، ارتفاع اس کا اپوزٹ ہے، اس کا ہمیں معلوم ہے کہ نیچے سے اوپر کسی چیز کا چلا جانا ارتفاع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی معنی میں ہم اس چیز کو سمجھیں گے۔ اس کی کیفیت کیسے ہوئی اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے، اس کی کھوج میں ہم نہیں لڑیں جائیں گے، اس کے آگے اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی ایک ایک کر کے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی صفات کو جیسے میں نے بھی بات کیا کہ اس کے لیے تعویل نہیں کریں گے، تعویل نہیں کریں گے، یعنی اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، سورہ فتح میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ رب العزت کا ہاتھ، جس وقت تم بیعت کر رہے تھے ان کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ تھا، یریدون وجہ اللہ، وہ اللہ رب العزت کا چہرہ چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت چہرہ اور منہ اور ہاتھ اور قدم اور اس طرح کی جو چیزیں آئی ہیں اس کی تعویل نہیں کرنی ہے، بس اس کو نہ اس کی کیفیت بیان کرنی ہے اور نہ اس کے اندر تعویل اور تحریف کرنی ہے، بلکہ اس کو ایز اٹ از مان لینا ہے۔ اس کے بعد اس کا انکار نہیں کرنا ہے، وہ تعطیل کہلاتی ہے، تعطیل عطلا، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور ان اگر سب چیزوں کو جوڑ دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں انحراف، یعنی الحاد، کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العزت کے بہترین بہترین نام ہیں، اس سے اس کو پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان کو چھوڑ دو جو اللہ رب العزت کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، اور الحاد مشتمل ہے ان تمام چیزوں کو، تشبیہ اور تمثیل کرنا، اس کی کیفیت بیان کرنا، اس کی تعویل اور تحریف کر دینا یا اس کا انکار تک کر دینا، یہ ساری چیزیں مل کر الحاد کہلاتی ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو تین نکات ہم نے یہاں پر بیان کیے ہیں کہ یہ توقیفی ہیں، جیسے دے دیے گیون ہے، رک جانا۔ دوسرا یہ کہ یہ صفات عظمت اور جلالت والی ہیں، صرف مثبت صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ثابت ہیں، منفی اور عیب والی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کہ اس کے اندر الحاد نہیں کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ ہم نے قرآن سے وہ آیات پیش کر دی ہیں نمونے کے طور پر جس میں اللہ رب العزت نے ان صفات کا ذکر کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف کی آیت میں 2-3 دفعہ پڑھ چکا ہوں، سورہ اخلاص جس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا اکیلے ہونے کا بھی بیان ہے اور اس کی صفات کا بھی بیان ہے، جیسے کہ وہ کفو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے سورہ شورا کی آیت بہت اہم ہے، بار بار آئے گی، لیس کمثلہ شیء، اپنی صفات میں کوئی مثل نہیں ہے اس کا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ عملی طور پر ان صفات کا ہماری زندگی میں کیا تعلق ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ صفات ہم سے، پہلی تو میں نے جو شروع میں بات کر دی کہ یہ ہمیں پہچان کرواتی ہیں۔ ہم نے وجود باری تعالیٰ کو مان لیا، ہم نے اللہ کے رب ہونے کو، جس میں اس کی خالقیت ہے، جس میں اس کے حاکمیت ہے، جس میں اس کی جو ہے وہ متصرف ہونا ہے، وہ ہم نے مان لیا۔ اللہ رب العزت کے لیے ساری عبادت کی شکلیں مانی، لیکن وہ اللہ ہے کیسا، وہ اللہ رب العزت نے اپنی کیا صفات بیان کی ہیں، تو یہ اس کے پہچاننا اللہ رب العزت کو کہ وہ خالق کیسا ہے، وہ الہ کیسا ہے، تو اس کا شعور اور فہم حاصل کرنا، اس کی روشنی میں، اس کے تحت، اس کے مطابق اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے سارے اعمال کو اس کے مطابق بجا لانا۔ جب ہم اللہ رب العزت کی صفت کو پہچان لیں گے، مثال کے طور پر عالم الغیب والشہادہ، مثال کے طور پر کہ اللہ رب العزت غیب کو بھی جاننے والا ہے اور اللہ رب العزت ظاہر کو بھی جاننے والا ہے۔ اب یہ انسان
اس جب یہ نظریہ یہ عقیدہ پختہ کر لے گا، اللہ کو پہچان لے گا کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ وہ انسان وہ غیب کا بھی رب ہے اور وہ شاہد جو ہمارے لیے ظاہر ہے اس کا بھی اصل میں کو جاننے والا وہی ہے، تو انسان کا جو اکیلا، جب وہ اکیلا ہوتا ہے، جب وہ خلوت میں ہوتا ہے یا جب وہ جلوت میں ہوتا ہے، لوگوں کے اندر ہوتا ہے، تو وہ پھر ہر وقت اللہ رب العزت کو اپنے سامنے رکھے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، اگر کوئی اس کو نہیں بھی دیکھ رہا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دے، تو لہذا اس کے سارے اعمال، اس کی ساری فکر، اعمال تو دور کی بات ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ وہ بھی بدل جائے گی۔ اس کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ہم يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، تو پھر وہ اپنے اعمال کو اور اپنی فکر کو اس کے مطابق بنائے گا۔ تو یہ اس کے عملی پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ان صفات سے لازمی طور پر نکلنی چاہیے۔ اور جو سورہ اعراف کی آیت میں بیان فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، ان صفات کے ذریعے سے ان کو وسیلہ بنانا ہے، اور یہ ہے وہ شرعی وسیلہ جس کو ہم انشاءاللہ آگے بھی آ کر بیان کریں گے۔ یہ ہے وہ وسیلہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے، مثال کے طور پر آپ کو رزق میں کمی ہے، آپ اللہ رب العزت سے رزق چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے یا اللہ یا رزاق، اے رزق دینے والے میرے رزق میں کشادگی کر دے۔ آپ گناہ کر بیٹھے اور کون سا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے، تو وہ کہے گا کہ اے غفار میرے گناہوں کو بخش دے۔ صحیح، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ تو این جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا میں معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت کی ان کی صفات کو استعمال کرنا، اس سے رحم چاہیے اس کو رحمان کہہ کے پکاریں گے، اس سے اولاد چاہیے اس سے تو اس کو خالق کہہ کے پکاریں گے، اس سے رزق چاہیے اس کو رازق کہہ کے پکاریں گے۔ تو ان نام، اور یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العزت کی پہچان کا علم یہ سب سے افضل علم ہے۔ صفات کی کچھ اقسام بھی کی ہے اللہ رب العزت کی جانب اس کی نسبت کرنے کے حوالے سے۔ ان میں 3 طرح کی کیٹیگرائزیشن کی ہے، ایک ہے صفات ذاتیہ، اور ایک ہے صفات فعلیہ، اور تیسری ہیں صفات خبریہ۔ تینوں کے اوپر ایمان لانا، صرف یہ سمجھنے کے لیے اس کی تقسیم کی ہے، ورنہ سب ایک ہی ہیں۔ صفات ذاتیہ وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی مقدس ذات کے ساتھ لازم جڑی ہوئی ہیں، خاص طور پر وہ سارے کے سارے 99 نام جو ہم یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ساری صفات ذاتیہ ہیں، یعنی الرحمن ہونا اس کا، العلیم ہونا، الحی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں فرمایا، العلی بلند، وهو العلی العظیم، السمیع البصیر العلیم، تو یہ ساری صفات جو ہیں یہ اس کی ذاتی صفات ہیں۔ صفات فعلیہ یعنی وہ صفات ان جن کا تعلق اللہ رب العزت کی مشیت اور حکمت سے ہے، یعنی ہمیشہ ان کا صدور نہیں ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے حکمت کے مطابق ان کاموں کو کر کے دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت قیامت کو برپا کرنے والا ہے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے، لیکن ابھی برپا نہیں ہوئی نا، قیامت قائم نہیں ہوئی ہے۔ تو مثال کے طور پر اور ایک اور مثال، اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے حکم سے دجال کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہلاک کرے گا، یہ بھی نہیں ہوا ہے لیکن اس صفت کا صدور ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی جس وقت اللہ چاہتا ہے تو اس کا صدور ہوتا ہے، یہ اپنی اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن ان کا صدور ہمیشہ نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کا کلام کرنا، اللہ تعالیٰ کلام کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، ہمیشہ رکھتا ہے، اس کی ذاتی صفت ہے، لیکن اللہ نے جو کلام کیا، مثال کے طور پر وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، اور قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو یہ صفات فعلیہ ہیں۔ اللہ رب العزت کا اپنے عرش پر مستوی ہونا، ٹھہر جانا، وہاں پر استوا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ ینزل فی کل لیلۃ الی سماء الدنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسے کہ اللہ رب العزت ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو اس کا نزول فرمانا اور اس کا آنا جیسا کہ سورہ نبا میں ہے وجاء ربک والملائکۃ، اور اس کا تمہارا رب آئے گا، تو اللہ رب العزت کا آنا، اسی طریقے سے اس کا محبت کرنا اپنے محبوب لوگوں سے، ٹھیک ہے، اور اپنے نافرمانوں سے نفرت کرنا،
اللہ رب العزت کا خوش ہونا، کسی چیز پر تعجب کرنا، اللہ رب العزت کا ہنسنا وغیرہ، تو یہ ساری وہ چیزیں جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں، یہ ساری صفات جو ہم نے اوپر مثال کی طرف بیان کی ہیں، ان سب کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہ صفات فعلیہ ہیں. ٹھیک ہے جی. صفات ذاتیہ جو ہمیشہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، صفات فعلیہ جس وقت اللہ چاہتا ہے ان کا صدور وہ اس کو کر کے دکھاتا ہے. صفات خبریہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا بس. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ وجہ اللہ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور اسی آیت کے تحت ایک جگہ فرمایا فثم وجہ اللہ، فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی رخ کرو وہیں اللہ کا رخ پاؤ گے. تو اللہ رب العزت کا وجہ ہونا اور اللہ کا ہاتھ ہونا، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اس کا دائیں ہاتھ اللہ نے خبر دے دی، ہم نے مان لیا. یہ صفات خبری ہیں. اس کی آنکھ ہیں، جیسے سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی محبت سے تمہارے دل کو بھر دیا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تو میری آنکھوں کے سامنے پروان چڑھ رہا تھا، تیری پرورش ہو رہی تھی فرعون کے گھر میں. تو اللہ کی آنکھیں. اللہ کا قدم ہونا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ کہے گی حل من مزید، جیسے سورہ قاف میں ہے. تو جب وہ نہیں بھرے گی انسانوں سے تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں، اپنا قدم اس کے اندر ڈالے گا تو وہ بھر جائے گی. تو یہ ساری صفات خبریہ ہیں. تو ان تینوں کے تعلق سے اس کو مان کر چلنا. انحراف کیا ہے جس کا بھی ہم نے پیچھے ذکر کیا، ان صفات کے بارے میں کیا انحراف ہوا ہے، جیسے پیچھے ہم نے بیان کر دیا تشبیہ، تمثیل، تحریف، تأویل اور الحاد. اس کو ہم تھوڑا تفصیل سے بیان کریں گے. اللہ رب العزت کے ناموں اور صفات پر ایمان لاتے ہوئے ان امور سے بچنا چاہیے. سب سے پہلے تشبیہ اور تمثیل ہے، یعنی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمثیل بیان نہ کی جائے. اللہ رب العزت کے جیسے بندوں کی مخلوق جو صفات ہیں ویسی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. ٹھیک ہے جی. عقل سلیم بھی اس کو ماننے کے لیے انکار کرتی ہے، اس لیے کہ خالق اور مخلوق ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت اپنی ذات میں جیسے یکتا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے. مخلوق نہ اس جیسی ہو سکتی ہے، نہ وہ مخلوق جیسا ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی مثال جو ہے نا اس نے پیش ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی مثال کی جو ہے، صفات کی جو ہے وہ مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی ہے نا. تو اس لیے اس کی تشبیہ کیسے ہم دیں؟ اسی لیے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی صفات کی ہم کوئی مثال نہیں ہے. بس اس نے کہا کہ میں السمیع ہوں، بس ہم جانتے ہیں، ہم نے مان لیا. اس نے کہا میں البصیر ہوں، اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نازل ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، ہم نے ویسے مان لیا. اور اس لیے بھی صفات مخلوق کے ساتھ اس کی تشبیہ نہیں دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مد مقابل اور ند نہیں ہے، لہذا اس کے جیسا کسی کو نہیں بناؤ، اس کے جیسا کسی اور کو نہیں بناؤ. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت کی صفات ہیں وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں، ویسی بندے کو نہیں دے سکتے. اور جو بندے کی کمزور صفات ہے ویسی اللہ رب العزت کی نہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. سورہ اخلاص میں بھی یہی فرمایا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کے جیسا کف ہمسر اس کے مثل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اپنی صفات کا تعارف ہمیں انہی کلمات کے ساتھ کروایا ہے جو انسان کو جس کا علم دیا ہے، یعنی سننا، دیکھنا، قدرت رکھنا، ہاتھ، چہرہ، نازل ہونا، استوا کرنا، یہ ساری وہی کلمات ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. لیکن الفاظ کا اشتراک ہے، صرف ان صفات کی مماثلت اس سے مستلزم نہیں ہے، صرف کلمات وہی استعمال کیے ہیں. ظاہر بات ہے ہم جانتے جو وہی ہیں. السمیع کا کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ اس سے مراد یہ سننے والا، لیکن اللہ رب العزت اس کی کیفیت کیا یہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیسا سننے والا ہے. بس اتنا رکھ جاننا ہے کہ وہ ارفع ہے، مخلوق سے اعلیٰ ہے، مخلوق کی صفات کے اندر نقص ہے، کمی ہے، اور اس کی صفات کامل ہیں. مخلوق کی صفات حادث ہیں، وقتی ہیں، بعد میں وجود میں آئی ہیں. اللہ رب العزت کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں، دو چیزیں نہیں ہیں. اس کی صفات اور ذات دونوں ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں. دوسری چیز تشبیہ کے بعد تعطیل کا مطلب ہے معطل کرنا. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ پھر قرآن مجید میں ہے، یعنی کہ وہ جو کنویں چھوڑ دیے گئے،
یعنی الگ کر دینا، چھوڑ دینا کسی چیز کو، معطل کر دینا، انکار کر دینا. یعنی کہ اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان رکھنے سے غلو سے بچنا چاہیے کہ صفات کا انکار نہ ہو جائے. ماضی میں جو گروہ گزرے ہیں جنہوں نے صفات کا جزوی یا کلی انکار کیا، ان میں سب سے بلند باطنی کرامتی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات کو ایک جیسا مانا. دیکھیں تشبیہ انہوں نے بھی دی، لیکن تشبیہ دے کر انہوں نے انکار کر دیا. اس لیے انہوں نے کہا جی کہ متضاد چیزیں کیسے اکٹھی ہو جائیں گی، خالق اور مخلوق، مخلوق بھی سنتا ہے اور خالق بھی سنتا ہے، ہم اس کو نہیں مان سکتے ہیں، لہذا اس کا انکار کر دیتے ہیں. جہمیہ اصل میں معتزلہ کا ہی ایک گروہ تھا. جہم بن صفوان ایک شخصیت گزری ہے جو مذہب اعتزال کے مذہب پر تھا. معتزلہ پر انشاءاللہ ہم گفتگو بعد میں تفصیل سے کبھی کریں گے اور انشاءاللہ ضرور کریں گے تاکہ ہم ان فرقوں کو پہچان سکیں. تو جہمیہ جہم بن صفوان کے ماننے والے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا کلی انکار کر دیا. معتزلہ جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء کو تو مانا لیکن ان کی صفات کا انکار کر دیا. صحیح ہے جی. آخری بات تأویل کرنا اس کے، یعنی کہ اس کے معنی کو بدل دینا. اصل میں صفات فعلیہ اور خبریہ میں کی جاتی ہیں، ذاتیہ میں نہیں کی جاتی. یعنی السمیع البصیر میں نہیں کی جاتی ہیں، بلکہ یہ اس کی صفاتیں جو فعلیہ ہیں، استواء علی العرش، ہاں جی، اللہ رب العزت کا نزول، اس میں کی جاتی ہیں. یا جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خبریہ دی ہیں، یعنی کہ اللہ کا ہاتھ ہونا، اس کا وجہ ہونا، اس کا یہ چیزیں، تو اس میں انہوں نے اس کے اصل معنی سے ہٹا دینا. مثال کے طور پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے تو اس سے کہنا جی کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے، نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ہاتھ ہے، ہم نے مان لیا. اس طریقے سے اس نے اپنے قدم کا ذکر کیا ہے، اپنے وجہ کا ذکر کیا ہے، اس کو ویسے ہی مان لینا، اس کی تعویل نہ کرنا. تعویل جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ حقیقی معنی سے کلمہ کو بدل دینا. اگر یہ ہم کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے آپ کو سب سے زیادہ خود اپنے آپ کے بارے میں جانتا ہے، جس کی بات بھی سچی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. ٹھیک ہے، سب سے بہتر احسن اور سچی بات جس کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو جاننے والے، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ فصیح البیان، امت کے خیر خواہ، تو کیا وہ یہ نہ مانی جانتے تھے جو ہم اپنے طور پر بیان کر رہے ہیں اور جس کو ہم نے اس کے معنی مراد لے لیے ہیں اور اس کی گمراہی کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. لہٰذا اللہ رب العزت کی صفات کے اندر تعویل کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور تعویل کے بارے میں ہم نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ پہلا کسی بھی بات کو اس کا پہلا حقیقی معنی لیتے ہیں، اس کا مجازی معنی نہیں لیتے جب تک کہ قرینہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور آخری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی گئی ذمہ داری تھی اس کو پورا پہنچا دیا ہے.